بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ, ویلکم ٹو مائی چینل ہیلپنگ لیسنس ایٹ دا ریٹ پروفیسر. اسٹوڈنٹس, آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سوشیالوجی میں جو کافی ایسے آسپیکٹس یا ٹاپکس ہیں, لیکن 3 ایسے موضوعات ہیں جن پر بات کرنا کافی ضروری ہے, کیونکہ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بھی ان پہ تھوڑی بہت بات کی تھی, لیکن ڈیٹیل میں نہیں آپ کو لے کر گیا. ناؤ آئی ایم ٹرائنگ ٹو explain further how these 3 distinct aspects in the field of sociology, and then I will meet these 3 main segments to the ideology of Pakistan. یعنی سوشیالوجی کا یہ جو 3 ایلیمنٹس ہیں, اور بھی کافی ہیں, ڈزنس آف ایلیمنٹس انکلوڈیڈ ان دس فیلڈ آف اسٹڈی, بٹ آئی ول narrate these 3 segments again and will attach these segments with the idea of Pakistan, تاکہ آپ اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ سکیں. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 3 سیگمنٹس میں کہنے جا رہا ہوں, اس کو ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کے تناظر میں دیکھیں گے تاکہ آپ اسٹوڈنٹ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. تو اس پہ پہلا جو ہے, اب سوشیالوجی جس طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی سمپلسٹ اور ویریفائڈ ڈیفینیشن یہی ہو سکتی ہے, when we study about any kind of society, the people behavior, their norms, culture, every distinct feature in a proper pattern way, this study is called sociology. And along this I will narrate the first segment, that is socialization. اب سوشلائزیشن کیا ہے, چونکہ ایک پروسیس کا نام ہے اور اس میں ایک ایسی ایکٹیویٹی بیان کی جاتی ہے جو کہ لرننگ سے متعلق ہے. یعنی کسی بھی فرد کا شروع زندگی سے آخر تک جو وہ سوسائٹی میں اپنے ارد گرد فرام فیملی ٹو آؤٹ ڈور جو کچھ وہ سیکھتا ہے, اچھا یا برا, اس کی تھرو آؤٹ لائف کی ساری ایفرٹس, ایکٹیویٹیز, دس phenomena is called socialization. Actually, socialization means the process of learning of an individual in his or her respective society. تو اب ہم دیکھیں گے کہ آئیڈیا آف پاکستان یا آئیڈیالوجی آف پاکستان میں ہم اس کو کس طرح بلینڈ اس کا بنا سکتے ہیں یا اس کو مرج کر سکتے ہیں. تو اٹ از سو ایزی. یعنی اگزامپلی طور پر آپ اسی طرح کسی بھی فیلڈ آف اسٹڈی کے کچھ ٹاپک جو ہیں ان کو پاکستان اسٹڈی کی فیلڈ میں جہاں اس کی اٹیچمنٹ بنتی ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنے آنسر کو بہتر بنا سکتے ہیں, دوسرے کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں. ایز اے ٹیچر اور اے بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ چیزوں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اب وین وی سی ان انڈین سوسائٹی ان دا ٹائم آف برٹش ایرا, تو جو ایکٹیوسٹ مسلم پرسنالٹیز تھیں انہوں نے کس طرح چیزوں سے سیکھا اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا. مینز دا پرومیننٹ پرسنالٹی لائک قائد اعظم, علامہ اقبال اینڈ سر سید احمد خان, these sort of personalities learned their lessons and achieved their goals at the final. اب سر سید احمد خان کی اگر ہم اگزامپل لیں تو انہوں نے ایز اے سول سرونٹ کس طرح انگریزوں کو قریب سے دیکھا, کس طرح انہوں نے مسلمانوں کے درد کو سمجھا, اور کرتے کرتے انہوں نے اس کو ایک سول رائٹ یعنی ایز اے پارٹ آف ایجوکیشن, انہوں نے ایجوکیشن کو ایک ایسا سورس جانا کہ جو مسلمانوں کے ریوائول کے لیے اور ان کے سروائیول کے لیے کتنا ضروری ہے. تو دس سارٹ آف ایفرٹ بائی دا سر سید احمد خان از کالڈ علی گڑھ موومنٹ. تو ہم کہیں گے کہ سر سید احمد خان کا جو بھی لرننگ ٹائم تھا فرام ویری بگننگ ٹو اینڈ آف ہز لائف, یہ سارا جو انہوں نے سوسائٹی سے سیکھا, مسلمانوں کی مزریز کو سمجھا,
اور کافی سمپیتھیٹک ہو کر انہوں نے علی گڑھ موومنٹ کو سکسیسفل کیا. تو ہم یہاں پر بات کہیں گے کہ یہ سر سید احمد خان کی سوشلائزیشن ایفرٹ تھی ان دا کانٹیکسٹ آف علی گڑھ موومنٹ. یعنی سر سید احمد خان کا جو پروفائل ہے تو اس میں ایجوکیشن کو ایک بڑا اہم کردار جانا جاتا ہے علی گڑھ موومنٹ کے پرسپیکٹو میں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سر سید احمد خان کی سوشلائزیشن فیز آف لائف تھی، جس نے لرننگ خود اس نے لرن کیا سوسائٹی سے، سسٹم سے، ایجوکیشن کو لرن کیا، اور پھر آگے اس کو سپورٹیو میئر کے طور پر مسلمانوں کے لیے ایک بہتر ہتھیار جانا تاکہ وہ اپنا ریوائول بھی کر سکیں اور سروائیول بھی کر سکیں. تو یہ سوسائٹی میں کسی بندے کا اپنی تھرو آؤٹ دا لائف جو بھی سیکھنے کا عمل ہے، اٹ از کالڈ سوشلائزیشن. دوسرا ہے سوشلائجیکل ایلیمنٹ دیٹ از سوسائٹل. تو سوسائٹل جو ہے یہ ایک آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک ڈسٹنکٹیو پارٹ ہوتا ہے کسی بھی کمیونٹی کا، کسی بھی سوسائٹی کا. ناؤ وی convert this art of lesson in case of freedom movement by Muslims in India against the Britishers, against the Hindus community, etc. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر پاکستان موومنٹ کو آگے جو ہے پش کیا گیا. تو یہاں پر دا ریلیجیس فیکٹر بائی دا انڈین مسلم، اٹ از دا سوسائٹل فیکٹر فار انڈین مسلم سوسائٹی. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ٹو نیشن تھیوری کا معاملہ آپ دیکھ لیں، اور آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو پھر پاکستان بن جانے کے بعد ایز اے سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے. یہ آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ برٹش ٹائم میں سب جو پرومیننٹ لیڈرز تھے ان کے زبانوں پر آئیڈیالوجی آف پاکستان کا جو ہے سلوگن چل رہا تھا. ایسا نہیں ہے، یہ تو ریسرچر اور ایجوکیشنل اسٹڈی کے مطابق ہم ان چیزوں کو آفٹر دا کریشن آف پاکستان دیکھیں. اینڈ دس آرٹ آف سبجیکٹ بیکم اپیئرڈ فار دا اسٹڈی ایز آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو آپ کہیں گے ٹو نیشن تھیوری میں ریلیجن جو ہے یہ ہمارا سوسائٹل فیکٹر تھا، جس کی بنیاد پر ہم نے الگ وطن جو ہے ود ان انڈیا ہم نے اچیو کیا، اور پاکستان کی شکل میں ہم ایک الگ ملک کے طور پر دنیا کے سامنے آئے. تیسرا جو ہے سوشیالٹی ہے. سوشیالٹی اصل میں ایک سوشل انٹرسٹ کا نام ہے. یہاں پر بھی آپ کیس کو پٹ اپ کر سکتے ہیں دیٹ دا انڈین مسلم پٹ اپ دیئر کیس ایز اے فریڈم فائٹر اینڈ دا انٹرسٹ فار دا نیو کنٹری. دس سارٹ آف attachment, this sort of interest of Indian Muslim, including big Muslim personalities like Quaid Azam, Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, علامہ اقبال and Sir Syed Ahmad Khan. تو یہ ان کا ایک سوشیالٹی فیکٹر تھا، ایک انٹرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے ان دا کریشن آف پاکستان. تو اس میں جتنے بھی برٹش انڈین ہسٹری میں جتنے بھی مسلمانوں کی ایفرٹس رہی ہیں، تھرو ایونٹس، تھرو انسیڈنٹس، تھرو ایکسیڈنٹس، یہ سب جو ہیں ان میں مسلمانوں کا دل اور دماغ جو ہے اس کا اپنے وطن کے حوالے سے، مسلمانوں کی سینٹیمنٹس کو کور اپ کرنے کے حوالے سے، مسلمانوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو سروائیو کرنے یا سیف گارڈ کرنے کے لیے جو مسلم لیڈرشپ کا انٹرسٹ تھا فار دیئر کمیونٹی، دیٹ از کالڈ سوشیالٹی. تو آئی ہوپ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سوشیالوجی میں دیر آر ڈزنس آف ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس فار اسٹڈیئنگ، بٹ سوشلائزیشن، سوسائٹل اینڈ سوشیالٹی یہ تین بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں. اور اسی پر اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا اسٹڈی ورک اچھی طرح کمپلیٹ کر سکتا ہے، اور ٹیچر بھی ان تین موضوعات کو لے کر اپنے اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں. تو سوشلائزیشن جو ہے اٹ از دا